اور قرآن شریف کی آیت بیان کی گئی تھی، اس کا ہم نے ترجمہ پڑھے اور پورا واقعہ جو ہے ہم نے پڑھے۔ اس واقعے کے تعلق سے بتا رہے ہیں کہ اس قرآنی حکایت سے درس ملا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے مقدس اجسام، انبیاء کرام کے جسم بعد رحلت بھی سلامت رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے عصا مبارکہ کو اللہ کے حکم سے دیمک نے کھا لیا، عصا کو، اور اجسام انبیاء کرام کے اجسام بعد رحلت بھی سلامت رہتے ہیں۔ بعد وفات قبر کی مٹی انہیں نہیں کھا سکتی۔ انبیاء کرام کے جسموں کو بعد وفات قبر کی مٹی انہیں نہیں کھا سکتی۔ سنن ابن ماجہ، یہ کتاب کا نام ہے، حدیث کی کتاب کا نام ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، سرکار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، بے شک اللہ عز و جل نے زمین پر حرام فرما دیا کہ وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے جسموں کو کھائے۔ اللہ عز و جل کے نبی زندہ ہے اور ان کو روزی دی جاتی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ سرکار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، بے شک اللہ عز و جل نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے جسموں کو کھائے۔ اللہ عز و جل کے نبی زندہ ہے اور ان کو روزی دی جاتی ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1637۔ دو انبیاء کرام لبیک پڑھ رہے تھے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنے مزارات طیبات سے نکل کر زمین اور آسمان کے اطراف میں آتے جاتے اور تصرف فرماتے ہیں۔ انبیاء کرام اپنے مزارات طیبات سے نکل کر زمین اور آسمان کے اطراف میں آتے جاتے اور تصرف فرماتے ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے محبوب دانع غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وادی ارزق سے گزرے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون سی وادی ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ وادی ارزق ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، گویا میں موسیٰ علیہ السلام کو ثنیہ گھاٹی سے اترتے ہوئے دیکھتا ہوں اور وہ بلند آواز سے تلبیہ یعنی لبیک کہہ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک گھاٹی ہرشا پر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون سی گھاٹی ہے؟ لوگوں نے عرض کی، یہ ہرشا گھاٹی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، گویا کہ میں یونس علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں، وہ ایک طاقت اور سرخ اونٹنی پر سوار ہے جس کی لگام کھجور کی چھال سے بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے اونی جبہ پہنا ہوا ہے اور وہ لبیک پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جنات کا گزشتہ حالات بتا دینا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جنات جو ہے
جو پہلے گزر چکے ہیں اس کے وہ حالات کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ سوال: بے شک قرآن پاک سے ثابت ہے کہ جنات علم غیب نہیں رکھتے، مگر بعض اوقات حاضرات کے جنات گزشتہ حالات درست بتا دیتے ہیں، اس میں کیا راز ہے؟ ان کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ جواب: یقیناً بسا اوقات شریر جنات گزشتہ حالات کی درست اطلاعات دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مثلاً آپ کو 10 سال قبل سخت بخار آیا تھا، آپ 15 سال پہلے فلاں قبرستان میں ڈر گئے تھے، یا آپ کے بچے کو سر پر چوٹ آ گئی تھی وغیرہ وغیرہ۔ آپ کے بارے میں گزشتہ حالات بتانے کی وجہ یہ ہے، جو یہ گزشتہ پہلے جو گزر چکے ہیں وہ حالات یہ کیسے بتاتے ہیں وہ سمجھیے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ باتیں وہ حاضری کا جن آپ کے ہمزاد سے پوچھ لیتا ہے۔ اب ہمزاد کیا ہے؟ تو ہمزاد کے ذریعے ملی ہوئی اطلاع کو علم غیب نہیں کہتے۔ ہمزاد کسے کہتے ہیں؟ ہمزاد کون ہے؟ ہر شخص کے ساتھ ایک ہمزاد بھی پیدا ہوتا ہے جو کہ کافر جن ہوتا ہے۔ ہمزاد یہ کافر جن ہوتا ہے، اور وہ ہر وقت ساتھ رہنے کی وجہ سے اس طرح کی باتیں دیکھتا رہتا ہے۔ ہمزاد وہ جن ہے، وہ کافر جن ہے۔ ہر شخص کے ساتھ ایک ہمزاد پیدا ہوتا ہے جو کہ کافر جن ہوتا ہے، اور وہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس طرح کی باتیں دیکھتا رہتا ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فری میسن یعنی جادوگروں کے ایک مخصوص ٹولے، فری میسن جادوگروں کے ایک مخصوص ٹولے کے بارے میں فرماتے ہیں، ایک شیطان علانیہ اس جادوگر کے ساتھ رہتا ہے جسے وہ دیکھتا ہے اور اس سے باتیں کرتا ہے، اور وہ شیطان اسے یہ راز ظاہر کرنے سے ہر وقت مانع رہتا ہے۔ فری میسنز جو جادو کرتے ہیں، یہ جادوگر کا ٹولہ ہے، یہ جادو وغیرہ جو کرتے ہیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک جنات، ایک شیطان جو ہے، کافر جن ایک شیطان جو ہے اس کے ساتھ رہتا ہے، اور وہ یہ بولتا ہے اس شخص کو، جادوگر شخص کو، کہ یہ بات تو کسی سے بتانا نہیں، اسے یہ راز ظاہر کرنے سے ہر وقت مانع رہتا ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ فری میسنز یعنی انہی مخصوص جادوگروں میں کوئی فرد اگر شہر کے ایک کنارے سے اگر شہر کے ایک کنارے سے گزرے تو دوسرے جادوگر کو جو شہر کے دوسرے کنارے پر ہے اطلاع ہو جاتی ہے، جن کے ذریعے، شیطان کے ذریعے وہ اطلاع ایک دوسرے کو ہوتی ہے، کیونکہ ایک کا شیطان دوسرے کے شیطان کو اطلاع کر دیتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فری میسنز یعنی جادوگروں کے ایک مخصوص ٹولے، یہ جادوگر ہوتے ہیں فری میسنز، کے بارے میں فرماتے ہیں، ایک شیطان علانیہ اس جادوگر کے ساتھ رہتا ہے جسے وہ دیکھتا ہے اور اس سے باتیں کرتا ہے، اور وہ شیطان اسے یہ راز ظاہر کرنے سے ہر وقت مانع رہتا ہے۔ یعنی جو فری میسن جو جادو کر رہا ہے، وہ جو شیطان اس کے ساتھ ہے، وہ بولتا ہے کہ یہ بات کسی کو بتانا نہیں، یہ بات چھپا کے رکھنا۔ اور یہی سبب ہے کہ فری میسنز اگر شہر کے ایک کنارے سے گزرے تو دوسرے جادوگر کو جو کہ شہر کے دوسرے کنارے پر ہے اطلاع ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک کا شیطان دوسرے کے شیطان کو اطلاع کر دیتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔